کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ایک علمی پروگرام لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام ہے خوشبوئے حدیث۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں ڈیٹیل سے کلام کرتے ہیں کہ احادیث ہماری اس ٹاپک کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں، اور ہم احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ اس ٹاپک کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احادیث کی خوشبوؤں سے اپنی زندگی کو مہکانے کے لیے اس پروگرام کو شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ ملاحظہ کریں، اور آپ سے گزارش ہے آپ اس پروگرام کی لنک کو بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں تک، اپنے فرینڈ سرکل تک اور اپنے جاننے والوں تک ضرور فارورڈ کریں، کیونکہ آج کل احادیث پہ جو ہے وہ غلط انداز میں بھی لوگ کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر صحیح احادیث کیا ہیں اور کس ٹاپک پر ہماری کیا احادیث کیا رہنمائی کرتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں احادیث پر بہترین کلام کرنے کے لیے، ایک علمی گفتگو کرنے کے لیے بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ صوبان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا، وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں درود پاک پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک بار درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہی بندہ جو ہے وہ نفاق سے بھی آزاد ہو رہا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنا ذہن بنائیے، اور ہم سب کو جو ہے وہ کثرت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ آئیے ناظرین اکرام، ایک بار ہم لوگ سب شوق و محبت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انوکھا ہے، کیونکہ اکثر اس ٹاپک پر کلام نہیں ہوتا ہے۔ شاید آپ پہلی بار اس چیز کا نام بھی سنیں، آخر وہ ٹاپک کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ حقیقت تو ہے کہ اس پر زیادہ کچھ تبصرہ نہیں ہوتا، زیادہ کلام نہیں ہوتا، لیکن معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے، اور وہ ٹاپک ہے رؤیت ہلال۔ رؤیت ہلال، شاید آپ نے پہلی بار ورڈ سنا ہو۔ رؤیت ہلال کا معنی بھی ہم انشاءاللہ آپ کو کلیئر کریں گے، اور اس ٹاپک کے بارے میں مزید بتائیں گے کہ جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے یا رمضان کا مہینہ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا چاند دیکھنا ضروری ہے، کب دیکھنا چاہیے، یا کس کی گواہی معتبر ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوال ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ ان سوالات کو کلیئر کریں گے کہ آخر چاند دیکھنے کے حوالے سے احادیث میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں صوبان بھائی کی طرف، اور سب سے پہلے صوبان بھائی، رؤیت ہلال یہ جو لفظ ہے شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نیا ہو، اور سب سے پہلے اس لفظ کے میننگ کو اگر آپ واضح فرمائیں اور اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان فرمائیں، پھر انشاءاللہ آگے کلام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈ رؤیت ہلال، رؤیت ہلال، اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ ہے رؤیت۔ رؤیت کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے دیکھنا۔ کیا بات ہے۔ اور ہلال یہ چاند کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اچھا، چاند کا نام ہے؟ جی، چاند کو بدر بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح چاند کو قمر بھی کہا جاتا ہے، قمر بھی کہا جاتا ہے، ہلال بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے نام چاند کے ہیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ 3 تاریخ کا جو چاند ہے اس کو عربی زبان کے اندر
ہلال کہا جاتا ہے. یعنی پہلا تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ ناخون کی شکل نما جو بنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی اس پہلے دوسرے اور تیسرے تاریخ کے چاند کو عربی زبان کے اندر ہلال کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ چاند کے دیگر نام بھی ہیں. بدر، چاند کو بدر بھی کہتے ہیں. اسی طرح چاند کو قمر بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے یعنی 14 اور 15 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو قمر کہا جاتا ہے. اچھا. اور اسی طرح بدر بھی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. یعنی جو چاند 14ویں اور 15ویں تاریخ کو پورا مکمل ہو جاتا ہے جی، جس سے روشنی جس بہت میں زیادہ ہوتی ہے. سورج چاند سے پورا مکمل طریقے سے دور ہوتا ہے. اچھا. تو اس چاند کو بدر قمر کہا جاتا ہے. صحیح ہے. بدر اور قمر کہا جاتا صحیح. ہے. تو یوں رؤیت ہلال کا جو معنی ہوا چاند کو دیکھنا. جی. چلیں جی. مہینے کی شروعات کے لیے اسلامی مہینے کی جو شروعات ہے وہ چاند کو دیکھنے سے ہوتی ہے. اچھا. اس کے بھی احکام وغیرہ بیان جی، کیے اس کے بہت سارے احکام ہیں. اور اسلام کے اندر 5 ایسے مہینے ہیں اعظم بھائی. عام طور پر رؤیت ہلال کا اہتمام ہم صرف اور صرف رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، یا تو عید کے لیے یا تو پھر رمضان کے لیے. لیکن اسلام کے اندر 5 ایسے مہینے ہیں جس میں رؤیت ہلال یعنی چاند کا دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے. 5 مہینے ہیں. ایک ہے شعبان اور رمضان کا، اور اسی طرح شوال کا مہینہ، کیونکہ عید ہمیں شوال کے پہلی تاریخ کو منانا ہوتا ہے، تو شوال کا جو چاند ہے اس کو بھی دیکھنا واجب کفایہ ہے. اسی طرح ذی قعدہ اور ذی الحجہ. اچھا. اعظم بھائی ہزارہا کام ایسے ہیں دینی ہو یا دنیاوی ہو جس کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہے، یعنی رؤیت ہلال سے ہے. جیسے زراعت کا کام یہ بھی ہلال رؤیت ہلال کے ساتھ متعلق ہے. اسی طرح تجارت کا کام ہے. بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی تجارت کا کام جو ہے وہ رؤیت ہلال کے ساتھ متعلق آپ یوں بھی تو دیکھیں نا کہ چاند سے تاریخ معلوم کی جاتی ہے، تاریخ جو ہے وہ کلیئر کی جاتی ہے. اب تاریخ سے ہی بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں بندے. تاریخ جو ہے اسلامی احکام بھی جو ہیں بہت سارے چاند سے متعلق ہیں. جیسے ایک بچہ بالغ ہو رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد ایک عرصہ اللہ نہ کرے اس کا ایسا گزر گیا کہ اس نے نماز ادا نہ کی، قضاء عمری اگر اس کو ادا کرنی ہے تو بالغ کب سے ہوا، بالغ ہو کر کتنا عرصہ ہوا، اس میں جو حساب بھی لگایا جائے گا وہ رؤیت ہلال کے اس میں رؤیت ہلال کا اس میں عمل دخل ہوگا. اسی طرح عورتوں کے ایام مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان کا بھی تعلق جو ہے وہ، اور اسی طرح عدت کے ایام جو ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے وہ اسلامی مہینوں سے ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ حج کے اوقات بھی اس سے کیا ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب چاند دیکھتے ہیں مہینے کی شروعات ہوتی ہے تو مہینے سے ہم سالوں کا حساب لگا لیتے ہیں. تو مہینہ اور سالوں کا حساب لگانا اس میں بھی چاند ہمیں معاون ثابت ہوتا ہے. دیکھیں ناظرین اتنی ساری امپورٹنس ہے چاند کی کہ بھائی چاند کہاں کہاں کام آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ نعمت ہے اور اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اعظم بھائی میں یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ساری چیزیں بنی بنائی مل چکی ہیں. ہاں. اور بنی بنائی مل جاتی ہیں. ہمارے ذمے یہ چیزیں آئی نہیں ہیں، ہم نے وہ ذمہ لیا نہیں ہے. ورنہ چاند اگر رؤیت ہلال کا اگر معاملہ نہ ہو یا پھر اس معاملے کو لوگ اگر پراپرلی انجام نہ دیں، چاند دیکھنے کے نظام کو اگر پراپرلی انجام نہ دیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو بگڑتے ہوئے بگڑ جائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پہ بھی ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ظاہر ہے جو دیکھتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، اسے اس چیز کا جو ہے وہ زیادہ اندازہ ہے کہ بھئی کتنا ضروری ہے. بائی چانس نہیں دیکھا چاند اور ہو گیا چاند، پھر وہ روزوں کے مسائل، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم اب چلتے ہیں احادیث کی جانب، اور احادیث میں اس چاند کے حوالے سے، رؤیت ہلال کے حوالے سے کیا ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے؟ کچھ احادیث اگر آپ شامل کریں. جی اعظم بھائی احادیث کی طرف ہمیں بڑھنا ہے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ بنیادی باتیں چاند کے حوالے سے ہم سمجھ لیں. قرآن پاک کی آیت ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. ٹھیک ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. اور چاند، قمر چاند کا ایک نام ہے، اس کے ہم نے منازل طے کی ہے، اس کے ہم نے منازل مقرر کی ہے.
تو چاند کے ٹوٹل 28 منزلیں ہیں. چاند کے ٹوٹل 28 منزلیں ہیں. ہر رات چاند جو ہے وہ ایک منزل میں ہوتا ہے. اچھا. اس طرح 28 دن پورے مکمل ہو جاتے ہیں. 28 دن اس طرح گزر جاتے ہیں, نہ کم نہ زیادہ. اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 رات تک, اور مہینہ اگر 29 کا ہو تو چاند 1 رات تک چھپا ہوا رہتا ہے. اچھا. چاند کے چھپنے کے بعد چاند جو ہمیں نظر آتا ہے, اسی موقع کو کیا کہتے ہیں؟ رؤیت ہلال کہتے ہیں. یعنی مہینہ اگر 30 کا ہو تو 28 منزلیں 28 دن میں طے کرنے کے بعد, 28 راتوں میں طے کرنے کے بعد چاند چھپا رہتا ہے. 2 دن چھپا رہے گا. ہاں, 2 دن وہ چھپا رہے گا. اور اگر مہینہ 29 کا ہو تو 28 منزلیں طے کرنے کے بعد چاند 1 دن چھپا رہے گا. پھر اس کے بعد ہمیں نظر آئے گا. تو یہ وقت جو ہوتا ہے وہ رؤیت ہلال کا وقت کہلاتا ہے. آخری منزل میں جا کر چاند جو ہے وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح جیسا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ چاند جب پہلا نظر آتا ہے, پہلی بار جب چاند نظر آتا ہے تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ لیٹر سی کے جیسا ہوتی ہے. مختصر سی اس کی رنگت نظر آتی ہے. یعنی چاند جو ہے وہ سورج سے وہ تھوڑا فیڈ ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, تب اس کا تھوڑا سا رنگ ہمیں نظر آتا ہے. ہے نا. اور اس میں اعظم بھائی رؤیت ہلال کے اندر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے مون برت. یعنی دنیا کا جو نظام ہے, سورج کا گردش کرنا, اسی طرح چاند کا گردش کرنا, سورج اور ارتھ, سورج اور زمین کے درمیان جب چاند بالکل آ جاتا ہے تو چاند کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی. چاند بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. یعنی چاند جو ہے وہ 28 دن میں پورا چکر لگاتا ہے, اپنے لونار آربٹ میں چکر لگاتا ہے. چکر لگانے کے بعد 28 دن پورے ہونے کے بعد میں جب وہ بالکل زمین اور سورج کے بیچ میں آتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے. یعنی اس کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی ہے. تو اس وقت کو کنجکشن کہا جاتا ہے. یعنی یہ نیو مون برتھ ہوتا ہے. یعنی نئے مون کی پیدائش ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ کبھی چاند معدوم ہو جاتا ہے. چاند معدوم نہیں ہوتا. کچھ لوگ یوں بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب پہلی تاریخ میں یا دوسری تاریخ میں چاند نظر آیا تو ہمیں چھوٹا سا نظر آیا, پھر وہ بڑھتا گیا تو جب چھوٹا نظر آیا تو اس کا باقی حصہ کہاں گیا؟ کچھ یوں بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں. اس کی روشنی ہم تک پہنچتی نہیں ہے. سورج کی وجہ سے اس کی روشنی ہم تک پہنچتی نہیں ہے. تو یعنی یہ جو وقت ہے کہ جب سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آ جائے تو اس وقت کو کہتے ہیں کنجکشن. یعنی اس وقت مون کی پیدائش ہوتی ہے. نیو مون اس کو کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ چاند معدوم ہو جاتا ہے, بلکہ وہ اپنے مدار میں, لونار میں, آربٹ میں چکر لگاتے ہی رہتا ہے. لیکن ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. ہمیں چاند نظر نہیں آتا. کیا بات. جب چاند سورج کو اوورٹیک کر لیتا ہے, یعنی چکر لگاتے لگاتے سورج اور زمین کے بیچ میں تھا, جب سورج سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے تب جو کیفیت ہوتی ہے چاند کی وہ ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ بالکل پرانے کھجور کی شاخ کی طرح ہمیں نظر آتا ہے. صحیح. لیٹر سی کی طرح جو دکھتا ہے. لیٹر سی کی طرح ہمیں جو دکھتا ہے. تو یہ حیرت انگیز معلومات جو ہے وہ چاند کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک عظیم شاہکار ہے چاند. تو ہمیں اس کو بھی دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتے رہنا چاہیے بندے کو. ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں میں غور کرتا ہے تو شکر کا جو ہے وہ اسے موقع مل رہا ہوتا ہے, ذہن بن بھی رہا ہوتا ہے. احادیث اگر آپ شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروا الہلال فإن غم علیکم فاقدروا لہ. تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک تم ہلال کو یعنی چاند کو
نہ دیکھ نہ دیکھ لو. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک افطار نہ کرو, یعنی عید نہ مناؤ جب تک تم چاند کو نہ دیکھ لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اگر ابر کی وجہ سے, مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے, فَقْدِرُوا لَهُ, تو مہینے کے 30 دن کی گنتی کو مکمل کر لو, مہینے کی جو مقدار ہے اس کو مکمل کر لو. وفی روایت, ایک اور روایت میں ہے, قال الشہر 29 لیلۃ, مہینہ جو ہے وہ 29 لیلۃ 29 راتوں کا ہوتا ہے. فلا تصوموا حتی تروہ, تو تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک تم چاند کو یعنی ہلال کو نہ دیکھ لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, اور اگر ابر کی وجہ سے, مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے, چاند اگر بادل کی وجہ سے اگر آپ کو چاند نظر نہ آئے تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, تو 30 کی عدد کو کیا کر لو, مکمل کر لو. صحیح ہے. اس حدیث پاک کی شرح سے یہ سمجھ میں آتا ہے اعظم بھائی کہ نجومین جو ہوتے ہیں نا, یعنی جو منجمین ہوتے ہیں یا پھر جو موقتین ہوتے ہیں, جو چاند ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ہاں مون کی پیدائش ہو چکی ہے, جسے ہم علم نجوم جو ہے, ان کے قول کو اسلامی مہینے کی شروعات میں مقبول نہیں سمجھا جائے گا. اچھا, ہمارا ٹاپک بھی کیا ہے, رؤیت ہلال. چاند کا پیدا ہونا ہمارا ٹاپک نہیں ہے, چاند کا دیکھنا ہمارا ٹاپک ہے. اور اسلام میں معتبر بھی کیا ہے, چاند کا دیکھنا ہے, مون برت نہیں ہے. تو منجمین جو ہیں یا پھر نجومیین جو ہیں, تو ان کا قول اسلامی مہینے کی شروعات میں معتبر نہیں مانا جائے گا, مقبول نہیں مانا جائے گا. کہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ چاند کی نئی پیدائش ہوئی ہے, تو یوں بھی نہیں ہوتا. امواس کا وقت ہے, چاند کی پیدائش ہو چکی ہے, تو مہینہ شروع ہو جانا چاہیے, عید کا دن اسی دن ہوگا. اس طرح کی چیزیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو گئے, اور صحابہ اکرام ہیں, تابعین ہیں, سلف صالحین ہیں, جتنے ہمارے ائمہ اکرام ہیں, نہ انہوں نے منجمین کے قول کو پر عمل کیا, نہ ہی ان کا اعتبار کیا. تو ہمیں بھی اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے, بلکہ رؤیت ہلال باقاعدہ کرنی چاہیے, چاند کو دیکھنا بھی چاہیے. دوسری حدیث پاک ہے اعظم بھائی, یہ حدیث پاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں, قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اعرابی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فقال انی رأیت الہلال, یعنی ہلال رمضان, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہلال کو دیکھا, یعنی رمضان کے چاند کو میں نے دیکھا. یہ خاص کر رمضان کے چاند کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی دیتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا, نعم, جی ہاں, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتشہد ان محمدن رسول اللہ, کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا, نعم, جی ہاں, میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا, اے بلال, لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل کے دن کیا کریں, روزہ رکھیں. اب یہاں پر اعظم بھائی, اب ہم آ رہے ہیں چاند کے ثبوت کی طرف, ثبوت کے طریقوں کی طرف, اور کیا شرائط ہیں ان کی طرف. اعرابی آیا, آ کر کہنے لگا کہ میں نے ہلال رمضان کو دیکھا, میں نے رمضان کے چاند کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 باتیں پوچھی, پھر کہہ دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ کل رمضان کے روزے رکھے جائیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد, اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں کہ ایک مرد جو مستور الحال ہو, ہے نا, فاسق ہونا ظاہر نہ ہو, اس کی خبر ماہ رمضان کے چاند کے حوالے سے مقبول ہے. یعنی وہ تو مستور الحال تھا, اس کا حال لوگوں میں آیا نہیں تھا, تو اس کی گواہی جب مقبول ہوئی تو رمضان کے معاملے میں, رمضان کے چاند کے معاملے میں ایک مرد مستور الحال جس کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو, اس کی خبر مان لی جائے گی.
یعنی اس کے یعنی خبر آپ سے فرما رہے ہیں جیسے فاسق ہونا ظاہر نہ ہو ہاں. تو obviously وہ مسلمان ہی ہو جی. ہے نا, مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو. جی, ایک مرد مستور الحال, ایک مرد مسلمان عاقل بالغ مستور الحال جس کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو, اس کی خبر وہ اگر خبر دیتا ہے تو ماہ رمضان کے چاند کے لیے یہ مقبول ہے, اس کی گواہی مان لی جائے گی. اب ہم چاند کے ثبوت کے چند شرائط طریقے ہم سمجھ لیتے ہیں. 29 شعبان کو خاص کر ہم اہتمام کرتے ہیں رمضان کا, تو اسی کے حوالے سے سنتے ہیں. 29 شعبان کو مطلع اگر صاف نہ ہو, مطلع صاف نہ ہو یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہ, چاند کے نکلنے کی جگہ, ظاہر ہونے کی جگہ صاف نہ ہو, بادلوں سے ڈھکا ہوا ہو, تو ایسی صورت میں ایک مسلمان مرد یا عورت عادل یا مستور الحال کی گواہی مقبول ہے. کیا بات, ایک مسلمان مرد یا عورت ٹھیک ہے, عادل ہو یا پھر عادل نہ ہو تو مستور الحال ہو, عادل ہونا معلوم نہ ہو تو پھر مستور الحال ہو, اور اس کا اعلانیہ کوئی فسق ظاہر نہ ہو, تو ایسی گناہ نہ کرتا ہو. ہاں جی, صحیح, تو اس کی گواہی جو ہے وہ مقبول ہے. اگر مطلع صاف ہو یعنی چاند جہاں دکھتا ہے وہ ایریا صاف ہو, بادلوں سے ڈھکا ہوا نہ ہو, تو ایسی صورت میں ایک شخص کا آبادی کے باہر سے یا آبادی کے باہر کھلے میدان میں یا بلند مکان میں سے دیکھنا کافی ہے. اچھا, اگر مطلع صاف ہو تو دو کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آبادی سے باہر, لوگوں کی آبادی سے باہر کھلے میدان میں سے دیکھے, یا اونچی جگہ سے وہ دیکھ لے. ایک شخص کا جہاں پر عام طور پہ دوسرے لوگ نہیں جاتے, جی, یعنی کھلے میدان میں چلا جائے یا پھر اونچی جگہ پر جا کر آبادی سے باہر کھلے میدان میں سے دیکھ لے, یا پھر کسی اونچی جگہ سے وہ دیکھ لے. کیوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اونچی جگہ سے چاند نظر آ جاتا ہے, نچلی جگہ سے چاند نظر نہیں آتا, ورنہ ایک کثیر جماعت چاہیے. ورنہ اگر ایک کی گواہی کی بات نہیں چل رہی ہے, اگر لوگوں کی گواہی کی بات ہو تو ایک جماعت چاہیے جو اپنی آنکھ سے دیکھنا بیان کرے. صحیح, یعنی پھر اس وقت ایک شخص کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. جماعت کی اگر بات ہے تو بہت سارے لوگوں کا بیان کرنا. یہ زبردست مسائل جو ہے ماشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جی, مزید فرمائیں. یہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے کا ہے. رمضان کے مہینے کا. باقی 11 مہینوں میں بھی دو صورتیں ہیں. اگر مطلع صاف نہ ہو تو ایسی صورت میں 2 عادلوں کی گواہی ضروری ہے. ٹھیک ہے, 2 عادل شخص کی گواہی ضروری ہے. اور اگر مطلع صاف ہو تو بڑی جماعت کا چاند دیکھنا درکار ہے, ضروری ہے, جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً مشکل ہو. یعنی ایک بڑی جماعت نے اسے بتایا, اتنے لوگوں نے بتایا ہو کہ اب اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. صحیح ہے. 2 صورتیں ہیں کہ اگر جماعت نے نہ دیکھا ہو تو 2 عادل شخص کا دیکھنا ضروری ہے. صحیح. اور اگر جماعت, یہ کب ہے جب مطلع صاف نہ ہو. اگر مطلع صاف ہو تو ایسی صورت میں بڑی جماعت کا دیکھنا ضروری ہے, جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً مشکل ہو. صحیح ہے. تو یہ چیز تو آپ نے ماشاءاللہ کلیئر کر دی کہ کس وقت ایک شخص کی گواہی معتبر ہوگی, کس وقت پوری جماعت کی گواہی معتبر ہوگی, ضروری ہوگی. ایک سوال یہ آتا ہے نا ذہن میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے یا تیسرے دن چاند دیکھتے ہیں اور وہ چاند ہمیں تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے, پہلے دن کے مقابلے میں بڑا نظر آتا ہے. تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ پہلے دن نکلا ہوگا, پھر ہم دوسرے دن دیکھ رہے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے اعظم بھائی, تو جیسے شک, یوم شک جسے ہم کہتے ہیں, یعنی شک کا دن ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. اس دن ہمیں چاند نظر نہیں آیا, صحیح, پھر دوسرے دن ہمیں چاند تھوڑا سا بڑا نظر آیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ یہ جو چاند یقیناً دوسرے دن کا ہوگا, پہلے دن کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہوگا. اس کے حوالے سے ایک میں روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. صحیح. ابو البختری یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ عمرہ کے لیے نکلے, پھر جب ہم بطن نخلا میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی. ایک دوسرے سے ہم نے پوچھا کہ چاند کے بارے میں پوچھا, چاند دیکھنے کی ہم نے کوشش کی, تو چاند ہمیں نظر آیا. تو کچھ لوگوں نے کہا ہوا ابن ثلاث. صحیح, چاند اتنا بڑا, چاند تھوڑا اپنے سائز کے حساب سے تھوڑا بڑا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا وہ 3 دن کا چاند ہے, تیسرے دن کا چاند ہے. قال بعض القوم
ہوا ابن لیلتین. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 3 دن کا نہیں, یہ 2 دن کا چاند دوسرے دن کا چاند ہوگا, کیونکہ سائز چاند کا تھوڑا سا بڑا تھا. پھر ہماری ملاقات, ابن ابو البختری کہتے ہیں کہ پھر ہماری ملاقات جو ہے وہ ابن عباس سے ہوئی, تو ہم نے سارا ماجرا ان کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا. تو وہ کہنے لگے اس چاند کو آپ لوگوں کے دیکھنے کے لیے بڑا کیا ہے, وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات آپ نے دیکھا ہے. یعنی وہ دوسرے یا تیسرے دن کا چاند نہیں ہے, بلکہ پہلے دن کا. صحیح ہے, یعنی آپ نے جب دیکھا ہے وہ اسی دن کا چاند ہے اور اسی دن کا اعتبار ہوگا. ماشاءاللہ حدیث کی روشنی میں کلیئر کیا. وقت بھی بہت اختتام کی جانب وہ شاید ایکسٹرا وقت ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, بہت سارے ہو سکتا ہے سوالات. یہاں پر میں لاسٹ بات اعظم بھائی بتانا چاہوں گا, میں نے جو شرائط وغیرہ بیان کیے ہیں وہ بالکل بنیادی شرائط بیان کی, بنیادی, ابھی ڈیٹیل بھی بہت ساری ہے ان کی. ہر مسئلے میں جو میں نے یہاں پر بیان کیا, ہر مسئلے میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. ہم نے صرف یہاں پر کچھ بنیادی باتیں, اس ڈیٹیل کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کیا آپ, وہ رویت ہلال نام کی ایک کتاب بھی ہے, اچھا, اس کو بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, بحر شریعت کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور تفسیر کی کتابیں ہیں, تفسیر کی کتابیں ہیں, اور جہاں ان احادیث کو بیان کیا گیا ان احادیث کی ریفرنسز میں آپ ان احادیث کی کتابوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ حاشیہ وغیرہ بھی اچھے خاصے لگے ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ کو ڈیٹیل مل سکتی ہے. رؤیت ہلال اپنے اندر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت وسیع ٹاپک ہے. اس پہ تو سیمینار بھی کیے ہیں بہت سارے لوگوں نے, اور کئی گھنٹوں پہ کلام کیا ہے, تب جا کے اس کے مسائل جو ہے وہ کور ہوئے ہیں. تو ہم آدھے گھنٹے میں کیا کور کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کی خوشبوؤں سے مالا مال فرمائے, اور احادیث کو پڑھنا بھی اور احادیث کو سمجھ کر پڑھنا اور ان کے مسائلوں کو سمجھنا, ازبر کرنا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, وقت اختتام کی جانب ہے. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ, ہے حدیث مصطفیٰ.